اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو یوسف کا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے یا پھر اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں، اور جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزوں کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن اگر مشکل حالات میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ اور جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ اور جو چیزیں خود ٹھیک کرنے سے ٹھیک نہ ہوں تو ان کو سجدوں میں چھوڑ آیا کرو اور دعا کیا کرو۔ ہر چیز کا حل دعا ہی تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے، اور اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس سے لگائی ہوئی امیدوں کو وہ ہمارا یقین بنا دیتا ہے۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر وہ بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا، اور جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ اور ہر دعا کی ایک منزل ہے، یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائے گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے، تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں، اللہ ابھی بھی آپ کے معجزوں کے انتظار میں ہوں، میں نے نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تمہیں کوئی دکھ دے کر اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتا ہے، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ اور دعا ایک ایسی قوت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، مصیبت مٹا دیتی ہے، مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو
ने इसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह इस तरह वो चीज़ें तुम्हें देगा। तुम किसी चीज़ को चाहते हो तो उसके लिए दुआ करते हो, अपनी चाहत का मिलना नामुमकिन सा लग रहा होता है, लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो मुमकिन पर यकीन आने लगता है, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजिज़े करता है और तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक संवर जाती है। और अगर अल्लाह हमारे नसीब में पथरीले रास्ते लिखता है तो हमें मजबूत जूते भी बख्श देता है। आप हमेशा रब की रज़ा में राज़ी रहना सीखिए। यकीन रखिए अल्लाह अपने बंदे को आज़माता है और आज़माइशें अपने बेहतरीन बंदों को अता फरमाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इन आज़माइशों से निमटने की सलाहियत रखते हैं। और हर आज़माइश अल्लाह वालों को अपने रब के करीब से करीब तर करती है। और अगर तुम्हारे मुक़द्दर में हसीन सितारे नहीं हैं तो यकीनन तुम्हारे मुक़द्दर में इकलौता चमकता हुआ चाँद होगा, और अगर तुम्हारे नसीब में इकलौता चाँद भी नहीं तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें पूरे आसमान से नवाजेगा। और जब कभी खून के रिश्ते दिल दुखाएं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। और जब कभी लगे कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं तो एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनके बाबा ने उनका साथ नहीं दिया बल्कि उनको आग में डालने वालों का साथ दिया। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा जिस्म किसी बीमारी की वजह से दर्द में मुब्तला है तो हाय करने से पहले सिर्फ़ एक बार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करना, जो तुमसे ज़्यादा बीमार थे। और जब कभी किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला हो तो शिकवा करने से पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद करना, जो मछली के पेट में रहे और वो परेशानी तुम्हारी परेशानियों से ज़्यादा बड़ी थी। अगर कभी झूठा इल्ज़ाम लग जाए तो एक बार अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़रूर याद कर लेना। और अगर कभी लगे कि तुम अकेले रह गए हो तो एक बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनको अल्लाह ने अकेला पैदा किया था और फिर इनको साथी अता किया। तो तुम नाउम्मीद ना होना, तुम्हारा भी साथी कोई ज़रूर बनेगा। तमाम नबियों को अल्लाह ने आजमाइश में डाला ताकि हम उनकी ज़िंदगियों से सब्र और इस्तिक़ामत और हिम्मत और तक़वा और डटे रहने का सबक हासिल करें। और सुनो, तुम इंसान हो कि तुम उसकी मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में उस पर यकीन रखा करो। तुम्हारा रब वही है जिसने समंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा था, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी हिफाजत की थी। हाँ, तुम मूसा, इब्राहीम, यूनुस नहीं हो, मगर तुम्हारा रब वही है जो उनका भी रब है।